بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم اور خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ اہم اور خاص موضوع ہے طالبان کی حکومت اور ایران کا موقف۔ جب سے افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، دنیا بھر اور خاص کر ہمارے ملک کے مومنین کے اذہان میں یہ سوال ہے کہ طالبانی حکومت کے آنے کے بعد طالبان کے ساتھ ایران کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے بہت ہی محترم اور معزز مہمان رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی مدعا ذلہ العالی کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین حاج آغا مہدی مہدوی پور کو ولایت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اور انہوں نے اپنے تمام مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ مومنین کے اذہان میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے تشفی بخش جوابات وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ طالبان پھر سے برسر اقتدار آ گئے ہیں اور ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور ان کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طالبانی گروہ کا وجود تقریباً 1993 یا 94 میں حکومت پاکستان کے ذریعے عمل میں آیا۔ اس کے بعد خود بے نظیر بھٹو نے، جو کہ اس زمانے میں وزیر اعظم تھیں، اعلان کیا کہ ہم امریکہ کی ہدایت اور سعودی عرب کی مالی حمایت کے ذریعے طالبانی گروہ کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے جوان مہاجروں کی ایک تعداد کو کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں کے دینی مدارس میں ٹریننگ دینے کا کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے سلفی انتہا پسندانہ فکر کے ساتھ اس سلسلے کی شروعات کی جو کہ طالبان کہلائے، اور یہ گروہ در حقیقت ISI کی اپج اور ان کے اعلی کار شمار ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس گروہ کے ذریعے افغانستان پر تسلط حاصل کر سکے، تاکہ اپنے تسلط کے ذریعے افغانستان میں، جو کہ سوق الجیشی لحاظ سے بہت ہی حساس علاقہ ہے، سیاسی فائدہ اٹھا پائے۔ انہوں نے افغانستان میں 1996 سے 2001 تک حکومت کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے اسلام کے نام سے اس کی بہت ہی خراب تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے اسلام کو کرخت و شدت پسند چہرے کے ساتھ پیش کیا۔ افغانستان کے لیے 5 سال کا وہ دور بہت ہی تاریک دور مانا جاتا ہے۔ افغانی عوام کی اکثریت اس دور کو آلام و مصائب اور تاریکی کا دور کہتی ہے۔ اس دور میں افغان حکومت کو بین الاقوامی پیمانے پر رسمیت نہیں دی گئی، بلکہ صرف متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان نے ہی رسمیت اور سرکاری حیثیت دی تھی۔ اس موقع پر طالبانی حکم و فرمان کے سبب اس ملک کی سبھی خواتین کو اجتماع اور دفاتر میں کام کرنے سے محروم کر دیا گیا، اور انہوں نے اس زمانے میں یہاں تک کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ وغیرہ پر، جو کہ ثقافت کے اجاگر کرنے کا ذریعہ ہیں اور جن سے سبھی مذاہب و تمدن کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے سلفی افکار کی بنیاد پر قدغن لگا دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت بہت ہی کرخت اور متشدد حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور ستمبر کی 11 تاریخ کو جب سن 2001 میں واقعہ رونما ہوا، امریکہ نے القاعدہ کے سربراہوں اور سرغنہ لوگوں کو پکڑنے کے بہانے افغانستان پر قبضہ جما لیا، جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔
اس طرح 20 برسوں تک افغانستان امریکیوں کا اڈا اور مرکز بنا رہا، اور 20 برس بعد امریکہ اس قدر زیادہ دولت خرچ کرنے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کرنے کے باعث اس نتیجے پر پہنچا کہ بحالت مجبوری افغانستان سے نکلنا ہی پڑا، کیونکہ اس دور میں 2,40,000 سے زیادہ افغانستان کے غیر فوجی عوام کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ امریکہ دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی فضائی حملے اور بمباریاں کیا کرتا تھا، اس میں تقریباً 90% حملے اور بمباری میں غیر فوجی نشانہ بنا کرتے تھے۔ عزاداری، مجالس و محافل اور شادی وغیرہ کے پروگرام ان حملوں کی زد میں آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں معتبر اور مستند رپورٹیں بھی موجود ہیں۔ جی، خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے عوام کا خون بہایا ہے۔ خودشون هم به این مسئله اعتراف کردن و جی، خود انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف و اقرار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی مانی ہے کہ اس 20 برس کے عرصے میں ان کے 2,400 فوجی مارے گئے ہیں اور اس بابت $1 ٹریلین خرچ ہو گئے، لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ یعنی آئے دن طالبان کی گولہ باری اور خودکش کارروائیوں، دھماکوں اور حملوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور قابل ذکر ہے کہ ان طالبانی کارروائیوں کے دوران غیر فوجیوں کی ایک بڑی تعداد ماری جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود افغانستان کے اندر طالبان کے سلسلے میں عوامی مقبولیت 10 یا 15% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ ان کے اس 5 سالہ دور حکومت نیز امریکیوں کی 20 سالہ موجودگی کے سبب ہے۔ اگرچہ امریکی فوجیوں کی موجودگی سے افغانستان کے عوام ان کے بے شمار جرائم کی وجہ سے بہت زیادہ نالاں تھے، اس کے باوجود وہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے خواہاں نہیں تھے۔ طالبان اپنے عقیدے اور نظریات کی بنیاد پر جمہوریت اور انتخابات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ پچھلی حکومت میں ان کی شمولیت کے لیے بہت کوششیں بھی کی گئیں کہ یہ لوگ آئیں اور الیکشن میں حصہ لے کر حکومت میں شمولیت اختیار کریں، لیکن چونکہ یہ انتخابات کے قائل نہیں تھے، اس لیے الیکشن کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے، اس لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور آج جب کہ یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ طالبان کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ طالبان کی فکری آئیڈیالوجی میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہاں، روش اور حکمت عملی میں ضرور تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر 20 برس پہلے والی روش اور حکمت عملی اختیار کی تو یقیناً انہیں بین الاقوامی طور پر رسمیت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ان کو نہ تو اقوام متحدہ رسمیت دے گا اور نہ ہی دیگر تنظیمیں قبول کریں گی۔ انہیں جواز حاصل کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی اور روش کو بدلنا ہی ہوگا، لیکن ان کا بنیادی طرز فکر اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور حالیہ حالات میں آپ آگاہ ہیں کہ طالبان نے فوجی طاقت کے بلبوتے پر افغانستان کی باغ ڈور سنبھالنے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور طالبان سے معاہدہ کرنے کے بعد طالبان کو حکومت و اقتدار سونپا ہے۔ ان کے درمیان باہمی معاہدہ عمل میں آ چکا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ نقش پاکستان به عنوان وسیلہ ابزار اور یک نقش واسطہ کے اساسی عنوان سے پاکستان کا کردار بہت ہی کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکیوں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو اب جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ اس فراق میں لگ گئے کہ یہاں پر کوئی ایسی انتہا پسند حکومت وجود میں آئے جس کی وجہ سے اس علاقے میں ایران، روس اور چین وغیرہ میں بدامنی و انتشار پھیل جائے۔ امریکی لوگ اس علاقے میں بدامنی وجود میں آنے کے خواہاں ہیں، جیسا کہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ حال حاضر میں عراق میں بدامنی ہے،
شام میں بدامنی کا ماحول ہے، لیبیا اور یمن میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ امریکیوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک انتہا پسند حکومت وجود میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اربوں ڈالر کے اسلحے اور گولہ بارود طالبان کے اختیار میں دے دیے، جبکہ سارا ساز و سامان اور ہتھیار یہ لوگ وہاں سے نکال کر لے جا سکتے تھے۔ اور افغانستان سے امریکہ کے انخلا سے قبل دیگر مختلف ذرائع پڑوسی ممالک من جملہ ہندوستان کے ذریعے بہت زیادہ لابنگ کی گئی کہ افغانستان سے اس وقت امریکی انخلا انجام نہ پائے جب تک یہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے کہ طالبان برسر اقتدار نہیں آئیں گے۔ حالانکہ خود انہوں نے اسی وقت اس بات کا اعتراف و اقرار کیا کہ ہمارے جانے کے 1-2 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر طالبان کا افغانستان پر تسلط ہو جائے گا۔ یہ ایسا خفیہ معاہدہ تھا جو انہوں نے قطر میں انجام دیا تھا، اور ایسی زمین ہموار کی تھی کہ یہ لوگ برسر اقتدار آ جائیں۔ اور جب طالبان آ گئے تو انہوں نے طالبان کے خلاف سخت موقف اختیار نہیں کیا، اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے اسلحہ جات طالبان کے اختیار اور قبضے میں ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح سے بھیانک انتہا پسند حکومت دوبارہ برسر اقتدار آنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جب کہ حکومت پر دوبارہ طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے تو اس بابت ایران کا کیا موقف ہے؟ ایران از اول میدونید که با ایدئولوژی طالبان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی ایران طالبان کی آئیڈیالوجی کا مخالف رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 20 برس پہلے بھی طالبان کی حکومت کو سرکاری حیثیت نہیں دی تھی، کیونکہ ایران جس آئیڈیالوجی کا پیرو ہے اس میں اور طالبان کی آئیڈیالوجی میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ ایران کا بھی موقف یہ تھا کہ حکومت افغانستان اور طالبان کے مابین جو مذاکرات انجام پائیں اس کی بنیاد پر باہمی موافقت اور اتحاد و اتفاق پر مبنی متحدہ حکومت وجود میں آئے۔ ایران کی کوشش یہ تھی، اور یہ کوشش کامیاب بھی ہو سکتی تھی، لیکن افسوس کہ امریکیوں نے اپنے انجام شدہ معاہدے کی وجہ سے اشرف غنی کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور طالبان برسر اقتدار آ گئے۔ حالانکہ بین الاقوامی کوششوں کا مقصد اور ماحصل یہ تھا کہ ایک معتدل اور متحدہ حکومت برسر اقتدار آ جائے کہ جس میں افغانستان کے مختلف قبائل اور قوموں کے لوگ شامل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ طالبان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، جیسا کہ ایرانی اہلکاروں نے اعلان کیا ہے، ایران نے طالبان سے یہ ضمانت لی ہے کہ ایرانی سرحدوں پر ان کی جانب سے جارحیت انجام نہیں پائے گی، اور افغانستان کی سرزمین سے ایران کی سرزمین میں حملے نہیں ہوں گے، اور در حقیقت پڑوسیوں کے درمیان اتفاق باہمی کی فضا قائم رہے گی۔ تو اس بنیاد پر اصولی طور پر ابھی ایران طالبان سے فوجی مقابلے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ کسی بھی طرح ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی ایران کی یہ کوشش ہے کہ طالبان ایک ہمہ جانبہ مشترکہ اور متحدہ حکومت کی تشکیل کے لیے تیار ہو جائے جو متفقہ علیہ ہو، اور ہندوستان اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اس سلسلے میں یہ کوشش جاری ہے کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہاں پر مختلف گروہوں اور قبائل کی متحدہ حکومت قائم ہو سکے۔ انقلاب اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا طالبان اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کو ایک جیسا ثابت کرنے پر تلا ہے۔ ان دونوں حکومتوں کے درمیان فکری لحاظ سے کیا فرق ہے؟ همونطور که عرض کردم اولا حکومت ایران خب از نظر ایدئولوژی با حکومت طالبان تفاوت اساسی داره۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ایران کی حکومت میں اور طالبان کی حکومت میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔
ایران کے نظام میں جمہوریت کو مانا گیا ہے اور ایران کے بنیادی آئین میں انتخابات اور لوگوں کی رائے کو حکومت کی تشکیل میں بنیادی عنصر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایران میں صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے براہ راست طور پر لوگوں سے ووٹ حاصل کر کے ان کے استصواب سے صدر جمہوریہ کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ اسی طرح مجلس اور پارلیمنٹ کے ممبران لوگوں کے ووٹ کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ شہری و قصباتی کونسل کا انتخاب لوگوں کی براہ راست ووٹنگ سے عمل میں آتا ہے اور ماہرین کی قیادتی کونسل بھی لوگوں کے استصواب رائے سے تشکیل پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قائد کا انتخاب اس کونسل کے اراکین کیا کرتے ہیں۔ یعنی سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والا بھی عوام کے ووٹ اور عوام کی رائے سے منتخب ہوتا ہے۔ بالاترین مقام در ایران هم باز هم جی ہاں، ایران کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے قائد کا انتخاب بھی لوگوں کی رائے اور ووٹ سے عمل میں آتا ہے۔ لہٰذا ایران میں جو جمہوریت قائم ہے اور اس کا طالبان کی مد نظر حکومت سے سب سے پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران میں جمہوریت اور لوگوں کی رائے کو اولویت اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ محتوا کے لحاظ سے اسلامیت بھی ہے، لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران میں لوگوں کی رائے اہمیت رکھتی ہے اور در حقیقت ایران کی حکومت عوامی ہونے کے ساتھ دینی بھی ہے، جس کا مقصد دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس میں انتہا پسندی کا عنصر نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی ایران میں تمدن کے سبھی مظاہر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن، ان سب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ایرانی حکومت میں خواتین کی موجودگی بھی واضح طور پر نمایاں ہے۔ یہاں تک کہ ایران کی اسلامی پارلیمنٹ میں بھی خواتین کی موجودگی ہے۔ شہری و قصباتی کونسل میں خواتین موجود ہیں۔ بنابراین ایران کی حکومت اور طالبان کے مد نظر حکومت میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے اور طالبان کا زیادہ تر رجحان خلافت کی طرف ہے۔ حکومت میں دوسرے ادیان کی نمائندگی بھی ہے، پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ همینطور است. در جمهوری اسلامی بر اساس جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اس کے بنیادی آئین کے مطابق وہاں پر رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں من جملہ عیسائی، یہودی، زرتشتی اور دیگر اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے آزادی ہے، چرچ وغیرہ میں آزادی ہے۔ یہ لوگ اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ مجلس شورائے اسلامی اور قانون ساز اداروں میں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ بنابراین ایران میں دیگر ادیان کے لوگوں کو ان کے عبادی رسومات کی آزادی کے علاوہ پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے بھی موجود ہیں، جو کہ سیاسی و سماجی مسائل اور امور میں سرگرم موجودگی رکھتے ہیں۔ دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان نے جو وعدے کیے تھے ان پر عمل نہیں کیا اور متحدہ قومی حکومت نہیں بنائی۔ کیبنٹ میں بھی ایسے افراد نظر آ رہے ہیں جن کا شدت پسندانہ ماضی رہا ہے۔ در خصوص خود حوادثی هم که اخیراً در افغانستان میں رونما ہونے والے حالیہ واقعے کے سلسلے میں دو اہم بات پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب طالبان نے افغانستان پر اقتدار حاصل کیا تب اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جانبہ حکومت کا خواہاں ہے، لیکن اس وعدے کے برخلاف جب عبوری کابینہ کی تشکیل کی تو اس میں تشدد و جرائم پر مبنی ریکارڈ رکھنے والے لوگوں جیسے کہ حقانی گروہ کے مجرمانہ و دہشت گردانہ رجحان اور ریکارڈ رکھنے والے لوگوں کی فہرست سامنے آئی، جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے، خاص کر ایسی حالت میں کہ کابل کی سیکورٹی اور اس کا تحفظ ان لوگوں کے اختیار میں ہے۔ اس سے خطرے کا احتمال اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بابت امریکیوں نے بڑی نرمی دکھائی اور کڑا موقف اختیار کرنے سے گریز کیا۔
ان لوگوں کی اس طرح کی کابینہ ہے جو فی الحال برسر اقتدار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجشیر میں جہاں پر کہ طالبان کے خلاف استقامت کا مظاہرہ کیا گیا، اس استقامت کو طالبان توڑنے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کسی صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر حکومت پاکستان نے خیانت کی اور خود پاکستان کے ISI چیف نے کابل آ کر کارروائی کی کمان سنبھالی اور اپنے فوجی امکانات من جملہ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کے علاوہ فوجی نفرات کو طالبانیوں کی حمایت کے ساتھ پنجشیر گھاٹی میں اتارا اور استقامتی محاذ پر ضرب لگائی اور توازن طالبان کے حق میں چلا گیا۔ افسوس کہ اس طرح کی خیانت کو حکومت پاکستان نے سر انجام دیا، اور اس سلسلے میں بارہا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس معرکے میں کامیابی کا صحرا کس کے سر بندھے گا۔ اس سلسلے میں میرا یہ ماننا ہے کہ طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کی بابت کسی کی کامیابی کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اور پاکستانی حکومت یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ اس بابت اسے کامیابی مل گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے طالبانی گروہ وجود میں آیا، پاکستان میں کبھی بھی سلامتی و سکون نہیں پایا گیا۔ ہمیشہ ہی بد امنی و انتشار، دھماکوں اور خودکش کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یہ طالبانی گروہ حکومت پاکستان کے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سلسلے میں کتنی خونریزیاں انجام پائیں۔ دوسری یہ کہ افغان عوام کے درمیان حکومت پاکستان کے خلاف 90% سے زیادہ لوگوں میں شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ یعنی حکومت پاکستان کے خلاف افغانستان میں عوامی نفرت کی میزان 90% سے زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس گروہ کو وجود میں لانے میں ان کا ہاتھ ہے، اور ابھی بھی پنجشیر کی استقامت کو انہوں نے ہی کچلا ہے۔ افغانستان میں پاکستانی حکومت کے خلاف پائی جانے والی یہ نفرت یقیناً حکومت پاکستان کے حق میں نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں جس طرح کے انتہا پسند اور شدت پسندی کا رجحان رکھنے والے گروہوں من جملہ القاعدہ و داعش اور طالبان وغیرہ کے سرکردہ افراد کی موجودگی کہ جنہیں خود امریکیوں نے شہ دی، اور گزشتہ چند برسوں میں داعش کے بڑے بڑے کمانڈروں کو امریکیوں نے شام سے افغانستان منتقل کیا ہے، اور خود اس بات کے معترف بھی ہیں، مستقبل میں اس ملک کے لیے مشکلات اور درد سر کا باعث بنیں گے، اور یہ انتہا پسند گروہ نہیں چاہے گا کہ یہ تر لقمہ اتنی آسانی سے پاکستانی حکومت کے گلے سے نیچے اتر جائے، اور اس کا خمیازہ بھی پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ آخر کار نقصان انہی کو اٹھانا پڑے گا۔ قطعاً به ضرر پاکستان تمام خواهد شد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں نقصان پاکستان کو ہی اٹھانا پڑے گا، یعنی انتہا پسندی و تشدد پسندی نیز دہشت گرد اور غیر قانونی گروہوں کی تربیت کرنے جیسی کارروائیوں اور اقدامات سے ابھی تک حکومت پاکستان کو نہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، اور نہ ہی مستقبل میں اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو تاریخ میں حکومت پاکستان اور ISI کی خیانت کے عنوان سے ہمیشہ کے لیے مرقوم ہو کر رہ جائے گی، اور امریکیوں نے بھی یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، جیسا کہ رہبر معظم برسوں سے بار بار یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابھی پاکستان کے سلسلے میں بھی یہی ہوا ہے۔ امریکیوں نے یہاں تک کہ ہندوستان کی پیٹھ میں بھی چھرا بھونکا ہے اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ امریکی افغانستان سے نکل گئے جبکہ انہیں یہ یقین تھا کہ اس کے بعد طالبان کا قبضہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، کیونکہ اگر معاہدہ نہیں ہوا ہوتا تو یہ لوگ اپنے انخلا کو التوا میں ڈال سکتے تھے اور اس وقت وہاں سے نکلتے جب یہ یقین ہو جاتا کہ طالبان کمزور پڑ گیا ہے۔ امریکیوں کے دور میں بھی طالبان کو طاقتور ہونے کا موقع ملا ہے۔
اس نے ٹریننگ زیادہ لی، زیادہ تجربہ حاصل کیا، اور آج بھی طالبان امریکی ہتھیاروں کے ذریعے اور ان کے بل بوتے پر استقامتی محاذ اور دیگر طاقتوں سے پیکار میں سرگرم ہے، اور اس سے رہبر معظم کی بات کی اور بھی تقویت ہو جاتی ہے کہ امریکہ پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے دنیا کے جس خطے میں بھی آباد کاری یا دہشت گردی سے مقابلے کے عنوان اور بہانے سے قدم رکھا، وہاں اس نے بالکل اس کے برخلاف عمل کیا۔ امریکی فوج نے افغانستان سے انخلا کے وقت اپنے جدید ترین اسلحے وہیں چھوڑ دیے تاکہ وہ طالبان کے ہاتھ لگ جائیں۔ بله خود ارتش رو آمریکایی‌ها معتقد خود امریکیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے افغان فوج پر 84 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے اسی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ مزاحمت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان فوج طالبان سے بالکل ہی نہیں لڑ سکی۔ طالبان 1000 افراد کے ساتھ کابل میں داخل ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں تھا جبکہ کابل میں 30-40 ہزار سے زیادہ افغان فوج موجود تھی، اور ان کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ جات بھی تھے، وہ رکاوٹ کھڑی کر سکتے تھے۔ یعنی پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ برآمده شده بود، یعنی همزمان با رفتن اشرف یہ سب منصوبہ بند طریقے سے انجام پایا، یعنی اشرف غنی کے جاتے ہی حقانی گروہ کابل کے مرکز پر پوری طرح تسلط حاصل کر چکا تھا، اور یہ ایسا متفقہ معاہدہ تھا جو پوشیدہ طور پر انجام پایا تھا۔ افسوس کے ساتھ ہی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ علاقے کے لیے انہوں نے منحوس منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور ان پر بھروسہ کر کے سوائے اس کے کہ نقصان اٹھانا پڑے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ طالبان کی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے درمیان فکری طور پر کیا فرق پایا جاتا ہے، مغربی میڈیا بلکہ ہندوستانی میڈیا میں بھی یہ بات زور و شور سے اٹھائی جاتی ہے کہ ایران میں سنیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہاں تک کہ اہل سنت کی مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خب شما میدونید که در حقیقت این تبلیغات بی جهت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب بلا وجہ کا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ حال حاضر میں ایران میں تقریباً 18,000 مسجدیں ایسی ہیں جو اہل سنت سے متعلق ہیں، اور یہ بات وہ لوگ بھی کہ جن کا ہندوستان کے اہل سنت سے تعلق ہے اور یہاں سے یہ لوگ ایران کے دورے پر جا چکے ہیں، خاص طور پر سیستان و بلوچستان صوبے میں بڑی بڑی عظیم الشان مسجدوں کے علاوہ اہل سنت کے بڑے بڑے دینی مدارس اور حوزہ علمیہ پائے جاتے ہیں کہ جن کا یہ لوگ معائنہ کر کے آ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ان حوزات کے کچھ سربراہوں نے ہندوستان کا بھی دورہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایران کی مجلس شورائے اسلامی یعنی پارلیمنٹ میں بھی اہل سنت کے نمائندے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ رہبر کے تعین کی ماہرین کی کونسل میں بھی اہل سنت کا نمائندہ موجود ہے۔ شہری و قصباتی کونسل میں بھی اہل سنت کے نمائندے کی موجودگی مشہود ہے۔ اسی طرح دیگر لوگوں کی طرح ایران کی سیاست و سماجی امور میں اہل سنت کی موجودگی قابل ملاحظہ ہے، کیونکہ ایران میں سبھی کے حقوق کا قابل ملاحظہ حد تک خیال و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہمیشہ عالمی پیمانے پر پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، لہذا اس سلسلے میں بھی یہ لوگ یہی چرچا کرتے ہیں کہ ایران میں اقلیتوں کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ ابھی حال ہی میں ہونے والے صدارتی الیکشن کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں اہل سنت کی جماعتوں اور نمایاں شخصیات نے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی دعوت دی، اور اگر تفریق کی بات ہوتی تو وہ لوگ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ حضور گسترده در انتخابات اینو داشتن، اونا خودشون اہل سنت نے صدر جمہوریہ کے انتخابات میں سرگرم اور فعالانہ شرکت کی، اور خود ان کے امیدوار بھی حصہ لے رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمانی انتخابات میں ان کی سرگرمی قابل ملاحظہ ہے۔ ان کی طرف سے امیدوار الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور منتخب ہو کر آتے بھی ہیں۔
ان کے اپنے مستقل نمائندے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صدارتی الیکشن میں ان کے نمائندے فعال رہتے ہیں۔ اس مرتبہ کے صدارتی الیکشن میں اہل سنت کی سربراہوردہ شخصیات نے جناب رئیسی کی حمایت کا اعلان کیا۔ خود آیت اللہ رئیسی نے الیکشن سے پہلے اہل سنت کے علاقوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاست دیگر اسلامی مذاہب کے ساتھ اتحاد و ہم آہنگی کی بنیادوں پر استوار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 40 برسوں سے ایران فلسطینی عوام کی حمایت کرتا آیا ہے، جبکہ فلسطین کے باشندوں کی اکثریت اہل سنت لوگوں پر مشتمل ہے۔ یا اگر شام میں شامی عوام کی حمایت کرتا ہے تو وہاں بھی دیکھیں کہ وہاں 90% آبادی اہل سنت کی ہے۔ وہاں شیعوں کی تعداد بہت ہی کم فیصد پر مشتمل ہے۔ ایران کی پالیسی میں شیعہ اور سنی کے درمیان فرق نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ آخر میں اگر مومنین اور ولایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بسیار من تشکر میکنم و بہت بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم بنیادی مسائل کے سلسلے میں بصیرت افروزی سے کام لیں گے اور آگاہی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ہی پردے کے پیچھے رچی جانے والی سازشوں پر توجہ دیں گے اور ان کی بابت کہتے رہیں گے کہ تفرقہ انگیزی کے جال میں نہ پھنسیں۔ ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مختلف ادیان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہے، اور ہندوستان جیسی وسیع و عریض سرزمین میں سبھی مذاہب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، سبھی کو متحد و متفق رہ کر مصالحتی اور مفاہمتی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لڑائی جھگڑے اور تفرقہ سے بچنا چاہیے، اور دائرہ اسلام میں بشمول شیعہ و سنی سبھی آپس میں مل جل کر رہیں۔ خصوصاً مسئلہ افغانستان کے سلسلے میں ایران اور ہند کے درمیان تعاون اور مشترکہ فکر پائی جاتی ہے، اور باہمی سعی و کوشش اور مشورت کا سلسلہ جاری ہے کہ افغانستان میں سب کی رائے اور شمولیت پر مشتمل ایسی متحدہ حکومت وجود میں آئے جسے بین الاقوامی برادری قبول کر سکے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے زحمت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہم ولایت ٹی وی کے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی الحال خدا حافظ۔